اللہ نے اپنے ولیوں کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، ہوشیار، ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے قریبی بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، لا خوف، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوتا ہے، ان کے اوپر کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے، ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہوتا ہے، علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ ہی وہ کبھی رنجیدہ ہوتے ہیں، سبحان اللہ، نہ ہی وہ کبھی پریشان ہوتے ہیں۔ کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ ایسا مسئلہ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے دلوں کے اندر رب کی خشیت، رب کا خوف، رب کی محبت ایسی رچ بس گئی ہے کہ رب کے آگے انہیں اب کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ جب رب کا خوف انسان کے دل میں جمع ہو جاتا ہے، رب کا خوف دل میں بیٹھ جاتا ہے، تو پھر پوری دنیا ان سے ڈرتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ کسی سے ڈرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ اور ایک جگہ اور اللہ نے ارشاد فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور ہم تمہارے مددگار ہیں فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور تم جان لو بے شک اللہ مع المتقین، متقیوں کے ساتھ ہے، سبحان اللہ۔ تو جس کے ساتھ اللہ آ جائے، جس کے ساتھ پروردگار آ جائے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے پھر اس کے اوپر خوف طاری ہو جائے؟ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کے لوگوں سے وہ ڈرتا ہوا نظر آئے؟ کیونکہ اس کے ساتھ تو وہ کھڑا ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، جس نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، سب کو پیدا کرنے والا، جب سب کو بنانے والا ان کے ساتھ ہے تو پھر وہ کیسے کسی سے ڈر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آیا ہے، حدیث قدسی ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ اب جس کے بارے میں اللہ نے اتنا بڑا چیلنج دنیا کو کر دیا کہ اگر تم میرے محبوب بندوں سے دشمنی رکھو گے، تم میرے نیک بندوں سے دشمنی رکھو گے، تو یاد رکھنا تم نے میرے ساتھ اعلان جنگ کر دیا ہے، اب میں تم سے جنگ کروں گا۔ اب جنگ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ دنیا میں ذلیل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جنگ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کے چہروں پہ نحوستیں برستی ہوئی نظر آئیں گی۔ جنگ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ رب تبارک و تعالی ان کو دنیا کے سامنے ذلیل کر دے گا۔ کہ تم نے اللہ کے نیک بندوں کو ایسا ہی سمجھ رکھا ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دو دوست ہوتے ہیں جو کلوز فرینڈ ہوتے ہیں، پکے دوست ہوتے ہیں، ان میں سے اگر کسی کے اوپر کوئی ہاتھ ڈال دے، کوئی ہاتھ لگا دے، تو دوسرے دوست کو پتہ لگ جائے تو وہ اس کا گریبان پکڑنے پہنچ جاتا ہے۔ بولے تیری ہمت کیسے ہوئی؟ تیری اوقات کیسے ہوئی؟ تو نے اس کی گریبان پہ ہاتھ ڈالا تو ڈالا، تجھے پتہ نہیں ہے یہ میرا دوست ہے، تجھے پتہ نہیں ہے یہ میرا یار ہے، تجھے اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈالنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ یہ اس کا دوست وہ بھی ہے، یہ تو کمزور ہے مگر میں تو طاقتور ہوں نا۔ تو دنیا کی دوستی کا عالم یہ ہے کہ جب کوئی کسی کے گریبان پہ ہاتھ ڈالتا ہے تو دوسرا دوست اس کے گھر پہنچ جاتا ہے کہ تیری ہمت کیسے ہوئی، تیری اوقات کیسے ہوئی۔ تو دنیا کی محبت کا اور دوستی کا عالم یہ ہے کہ دوست لڑنے کے لیے پہنچ جاتا ہے تو جو رب کا دوست ہو، سبحان اللہ، سمجھ میں نہیں آئی بات، جو رب کا دوست ہو، جو رب کا محبوب ہو، اس کے بارے میں کوئی بکواس کرے تم کیا سمجھتے ہو رب اسے ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ نا نا نا، اسے ذلیل کر دیا جائے گا، اسے خوار کر دیا جائے گا، اسے نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ وہ دنیا سے جائے گا تو اس کا کوئی نام و نشان لینے والا نہیں ہوگا، اس کی اولاد کہتی ہوئی نظر آئیں گی کہ مردود نہ فاتحہ نہ درود، اور تو اور کیا لوگے تم؟
لیکن جب کوئی نیک بندہ مرتا ہے، سبحان اللہ، جب کوئی نیک بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے چاہنے والے اس کی قبر پر جاتے ہیں اور فاتحہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہر سال اس کو عرس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہر سال اس کو یاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس کی سیرت، اس کی زندگی سے لوگ اپنے آپ کو ہدایت لیتے ہوئے اور لوگ فیض لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ولی ایسا ہی بن جاتا ہے؟ نہیں میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، ولی بننے کے لیے انسان کو عبادت کی بھٹی کے اندر جلنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو کھپانا پڑتا ہے، اپنی زندگی کو چھوڑ کر صرف رب رب کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد ولی بنتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہو کہ گانے سننے سے کوئی ولی بن جاتا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہو کہ کوئی فلمیں دیکھنے سے ولی بن جاتا ہے؟ نہ، جب شریعت پر وہ مکمل طور سے چلتا ہوا نظر آتا ہے پھر وہ ولی بنتا ہوا نظر آتا ہے۔